السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی، وہ تم ہی تو ہو جو اپنی ایک جھلک دکھا کر میرے دل کی پرسکون دھڑکنوں کو جب چاہو بے ترتیب کر سکتی ہو۔ بھائی بھائی بھائی، دانیال دھڑلے سے امن کے کمرے میں گھس آیا۔ کیا ہے؟ دانیال آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ بھائی، تم نے اذلان کو نیا کریڈٹ کارڈ دیا ہے نا؟ ہاں تو میرے کو بھی دو، مجھے نہیں پتا، میرے کو بھی نیا کریڈٹ کارڈ دو۔ تمہارے پاس ہے نا؟ نہیں، وہ پرانا ہے، میرے کو نیا چاہیے۔ امن آہستہ سے ماتھا سہلاتے ہوئے کہا۔ نیا یا پرانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پیسے تو ہیں نا اس میں، دانیال ضدی بچے کی طرح بولا۔ نہیں بھائی، میرے کو نہیں پتا، میرے کو نیا چاہیے۔ امن گہری سانس لے کر کہا۔ اف، اچھا لاؤ پرانا دو۔ دانیال فوراً کریڈٹ کارڈ نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لو۔ امن نیا کارڈ نکال کر دانیال کو دیتے ہوئے کہا۔ یہ لو، خوش؟ دانیال کارڈ پکڑتے ہی فاتحانہ انداز میں کہا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے دروازہ پار کیا ہی تھا کہ ایک دم رکا، جیسے دماغ میں کچھ کلک ہوا ہو۔ تیزی سے مڑا۔ ویٹ ویٹ ویٹ، اب کیا ہوا؟ دانیال کارڈ واپس پکڑاتے ہوئے کہا۔ یہ پکڑو اپنا کریڈٹ کارڈ، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ امن نے کہا۔ کیونکہ میں تم لوگوں سے بات نہیں کر رہا، ناراض ہوں میں۔ اور یہ یوسف، اس کو ابھی بتاتا ہوں، میرا 70,000 کا جوتا دے کے خود سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اسے اچانک یاد آیا تھا یوسف کا حساب تو ابھی باقی ہے۔ وہ جوتوں کی یاد میں غصے سے کمرے سے نکلا اور یوسف کے کمرے کی طرف بڑھا۔ امن بھی دانیال کے پیچھے پیچھے نکلا۔ دانیال دروازہ کھولتے ہی دہاڑا۔ اوے یوسف کے بچے، کہاں مرا ہوا ہے؟ یوسف اپنے بیڈ پہ بیٹھا فون چلا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے فوراً منہ پر چادر اوڑھے سونے کی اداکاری شروع کر دی۔ امن بھی پیچھے سے آیا، دانیال کو روکتے ہوئے کہا۔ دانیال، چھوڑ دو اسے، سو رہا ہے نا وہ، تم نیو شوز لے لینا۔ دانیال ہاتھ نچاتے ہوئے طوفانی لہجے میں کہا۔ بھائی، 70,000 سمجھ آ رہا ہے؟ تمہارا کتنے کا ہوتا ہے؟ اور تم بول رہے ہو کہ چھوڑ دو، میں تو کہتا ہوں گھر سے نکالو اس نالائق کو۔ امن نے سختی سے کہا۔ بس، اب زیادہ ہو رہا ہے، بڑا ہے وہ۔ بول رہا ہوں نا نیا لے لینا، اب بحث مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ دانیال ناک سکوڑتے ہوئے۔ صحیح ہے، جا رہا ہوں، میرا کیا ہے؟ میرے باپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ میرے باپ کا پیسہ جا رہا ہے، میرا تھوڑی جا رہا ہے۔ تمہارے باپ کا نہیں، تمہارے بھائی کا جا رہا ہے، دانیال پلٹ کر تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایگزیکٹلی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، حرام کا پیسہ آیا ہوا ہے کیا جو یہ بغیرت اپنی لونڈیوں پہ اڑا رہا ہے؟ امن اب کی بار غصے میں کہا۔ بس جاؤ اب، دانیال دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے انگلی دکھا کر کہا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن میں پھر آؤں گا۔ اور اب تو آ مجھ سے کچھ مانگنے، کچھ بھی، میں تو اب تجھے اپنی کوئی چیز نہیں دوں گا۔ ہاں جاؤ، وہ رہا دروازہ۔ امن نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دانیال منہ بناتے ہوئے آہستہ سے بڑبڑایا۔ جا رہا ہوں، اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، سوائے امن کے بھاری قدموں کے جو اب یوسف کے بستر تک آئے۔ امن سخت لہجے میں کہا۔ یوسف، آئندہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، بتا رہا ہوں میں، ورنہ تمہارا موبائل، کریڈٹ کارڈ، بائک سب چھین لوں گا، اور دانیال کو روکوں گا بھی نہیں۔ یوسف چادر ہٹا کر معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، اب نہیں کروں گا۔ امن نے اپنی نگاہ گاڑ کے کہا۔ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں نا بھائی، نہیں ہوگا، معصومیت سے کہا۔ پھر امن یہاں سے نکل گیا۔ آفس کی پارکنگ۔ تیز دھوپ میں امن گاڑی کی چابی گھماتا اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک مخصوص چیخ فضا کو چیرتی ہوئی آئی۔ امن پلٹا۔ سامنے ہی حیات کار سے اترتے وقت گر گئی تھی اور اب زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ امن فوراً دوڑتا ہوا اس کے قریب بیٹھ کر کہا۔ کیا ہوا حیات؟ حیات روتے ہوئے کہا۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ ابھی تو میری یونی میں ایگزام باقی ہے، ابھی تو میں نے اپنی ذاتی کمپنی نہیں کھولی۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے درمیان بولی، جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ امن نے سخت لہجے میں کہا، مگر آنکھوں میں فکر تھی۔ ہاں تو دیکھ کے اترنا چاہیے تھا نا، اندھوں کی طرح چلو گی تو یہی ہوگا۔
حیات چہرہ تپاتے ہوئے غصے سے کہا، او ہیلو، میں دیکھ کے ہی اتر رہی تھی، آپ کا پارکنگ ایریا ہی خراب ہے، میں کیا کروں؟ وہ آنکھیں تڑیڑ کر بولی، جیسے درد کے ساتھ بے عزتی بھی سننی پڑ رہی ہو۔ امن آنکھیں گھماتے ہوئے، او اچھا، ہائی ہیلز آپ پہن کر آئیں، پاؤں آپ کا مڑا، گری آپ، اور پارکنگ ایریا میرا خراب، واہ مس حیات واہ۔ حیات بغیر شرمندہ ہوئے کہا، ہاں تو؟ امن جھنجھلا کر، ہاں ہاں مان لیا، اس میں بھی میری ہی غلطی ہے بس۔ حیات کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ آئی، اب جب غلطی مان لی ہے تو سوری بھی بول دیں۔ امن نے ناک سکیڑ کر کہا، اب زیادہ ہو رہا ہے۔ حیات اچانک دوبارہ چیختے ہوئے کہا، میرا پاؤں! وہ روتے ہوئے چہرہ موڑ لی جیسے دل پر قیامت گزر رہی ہو۔ امن جھک کر تھوڑا نرم ہو کر کہا، اچھا دکھاؤ کیا ہوا ہے پاؤں میں؟ حیات نے روندی آواز میں کہا، آپ کی ہی بد دعا لگی ہے، لنگڑی ہو گئی ہوں میں اب، اور کیا؟ بس تم سے دنیا جہاں کی فضول باتیں کروا لو، امن نے ناگواری سے کہا۔ ہاں تو دیکھیں، پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اب لنگڑی نہیں تو کیا، لولی ہوں گی۔ وٹ از لولی؟ امن نے چونک کر کہا۔ حیات نے بے نیازی سے کہا، ارے جس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں نا اسے لولی کہتے ہیں۔ حیات اب کی بار سچی آنکھوں سے معصومیت سے کہا، آپ کو پتا ہے جس کے ہاتھ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ امن نے پوچھا۔ ہینڈ لیس۔ اور ابھی تو میں لیگ لیس ہو گئی ہوں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، لیکن حیات کی فضول باتیں اور لیم جوکس کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کیا بول رہی ہو؟ دکھاؤ تو صحیح، کہیں دماغ میں تو چوٹ نہیں لگی؟ وہ جھک کر اس کا سر پکڑتے، آنکھیں سکوڑ کر تفتیشی انداز میں اس کے سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے کہا۔ حیات نے فوراً اپنا سر پیچھے کیا اور بولی، ہاں دماغ، وہ ہاں دماغ جو آپ کے پاس بالکل نہیں ہے۔ امن نے سنجیدگی سے کہا، اوہ تمہارے دماغ میں تو بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ حیات اچانک سنجیدہ ہو کر سر پکڑتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ شاید پہلی بار اس نے کسی بات کو سیریس لیا ہو۔ امن مصنوعی فکر مندی سے کہا، تبھی تو ایسی باتیں بول رہی ہو۔ حیات نے امن کو گھورا، تیز تیکھی، جیسے نظروں سے ہی امن کا قتل کر دے گی۔ اچھا پاؤں دکھاؤ، امن نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ اپنی زندگی میں کسی لڑکی کا پاؤں نہیں دیکھا کیا؟ پکا تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، امن نے حیات کو گھورتے ہوئے کہا۔ حیات ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، کیوں؟ اتنا برا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا میرا؟ امن مصنوعی ہمدردی سے کہا، نہیں وہ والا ڈاکٹر نہیں، سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے تمہیں۔ کوئی بات نہیں، تم سٹریس نہ لو، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، میں کرواؤں گا تمہارا علاج، آخر کو تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو۔ حیات نے ناک سکوڑ کر کہا، اپنا یہ وحشیانہ سا تھوبڑا لے کر اندر تشریف لے جائیں، کیونکہ اب میں آپ کی زہریلی باتیں نہیں سن سکتی۔ امن سنجیدہ لہجے میں کہا، پاؤں دکھاؤ ادھر۔ نہیں، پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے، آپ اور توڑ دیں گے۔ یہ کہتے ہی حیات نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ اچھا وہ دیکھو، زاویار آ رہا ہے۔ امن نے حیات کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا، جیسے زاویار نہیں کوئی بہت بڑا ایکٹر سامنے آ گیا ہو۔ حیات فوراً گردن گھما کر کہا، کہاں؟ جوں ہی حیات کی نظر ادھر گئی، امن جھٹ سے اس کا پاؤں کھینچا اور ایک زوردار ٹک کی آواز آئی۔ حیات چیختے ہوئے دنیا سر پر اٹھاتے ہوئے کہا، میرا پاؤں توڑ دیا آپ نے، میں آپ پر کیس کر دوں گی، قتل کی کوشش کا کیس۔ اتنا درد نہیں تھا جتنا چیخنے میں جذبہ تھا، امن سرد لہجے میں کہا، ڈرامہ مت کرو، اور ہاں پاؤں توڑنے کے جرم میں کوئی کیس نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے اندر چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زاویار کار لاک کرتا ہوا اچانک رک کر حیات کو دیکھا، پھر قریب آیا، تم نے نیا بزنس شروع کر لیا ہے؟ مطلب اسسٹنٹ کی نوکری چھوڑ کر پارکنگ ایریا میں مانگنے کا کاروبار کر رہی ہو؟ زاویار ایک ہاتھ اپنے پینٹ کی جیب میں ڈالے سکون سے کہا، او ہیلو بھکاری تم ہو، تمہارا باس بھکاری؟ واٹ ایور، وہ تو دکھ رہا ہے۔ کون ہے بھکاری؟ اور اب میں جا کے بھائی کو بتاتا ہوں کہ تم انہیں بھکاری بول رہی ہو۔ حیات نے اکڑ کر کہا، زیادہ فری نہ ہو، اور بتانا ہے تو جاؤ بتا دو، میں نہیں ڈرتی کسی سے، نہ تم سے نہ تمہارے بھائی سے۔ میں فری ہوں بھی نہیں، بہت ایکسپینسو ہوں۔ اور اب تم بیٹا رکو، میں جا کے بھائی کو بتاتا ہوں۔ حیات نے آنکھیں نکال کر کہا، ایکسپینسو، کوئی تمہیں 2 روپے میں بھی نہ خریدے، اکڑو کہیں کے۔ زیادہ اوور نہیں ہو، زاویار نے ناگواری سے کہا۔ حیات نے ناک سکوڑ کر کہا، میں اوور ہو بھی نہیں رہی، واٹ ایور، جا رہا ہوں۔
وہ اکڑتا مڑا اور آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اوئے رکو، ارے یہ تو واقعی بتانے جا رہا ہے، حیات چیخی۔ وہ زاویار کو روکنے کے لیے جلدی سے اٹھی، 2 قدم لنگڑا کر چلی، پھر اچانک رک گیا، آنکھیں کھول کر نیچے دیکھا۔ اوہ واہ، میرا پاؤں خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ واہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میری زندگی میں ایسے ہی معجزے ہوتے رہا کریں، تھینک یو سو مچ۔ پھر وہ پوری توانائی سے اچھلتی کودتی بھاگتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مس حیات، وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، زارا نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ ابھی میں بعد میں بات کروں گی۔ حیات نے انگلی اٹھا کر تنبیہ دی اور قدم آگے بڑھائے۔ ارے سنے تو، زارا نے پھر پکارا۔ کہا نا بعد میں، وہ پلٹ کر گرائی۔ باس کا حکم ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کانوں میں بم پھٹا ہو۔ بولو بھائی، حیات نے مڑ کر ایسے کہا جیسے کوئی سنگھاسن پر بیٹھی شہزادی رعایا کی بات سننے پر مجبور ہو۔ آپ لیٹ آئی ہیں، زارا نے کہا۔ اوہ ہاں، میرا پاؤں ٹوٹ گیا تھا نیچے، اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اب بعد میں آ کے سائن کر دوں، ورنہ میری زندگی اجڑ جائے گی۔ وہ اداکاری میں ایسی ماہر تھی جیسے روز شام 7 بجے کسی ڈرامے میں لیڈ رول کرتی ہو۔ زارا کی نگاہ اس کے قدموں پر جا ٹھہری، جو ابھی ابھی بالکل نارمل انداز میں زمین پر ٹھمک رہے تھے۔ زارا نے دل ہی دل میں کہا، صحیح سلامت ہے پاؤں، ٹوٹا کہاں ہے؟ یہ تو منہ پہ سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ یار بولو جلدی، سائن کرواؤ، مجھے جانا ہے، حیات نے نخرے سے کہا، گویا زارا اس کی ذاتی خادمہ ہو۔ جی، وہ باس نے کہا ہے کہ اب آپ 500 بار لکھیں گی کہ میں آئندہ دیر سے نہیں آؤں گی۔ ہیں؟ 500؟ حیات نے حیرت سے کہا۔ جی، باس کا حکم ہے، زارا نے نرمی سے کہا۔ بھلا یہ کیسی سزا ہے؟ اگر ہم ہوتے تو اب تک باس ہمیں زمین میں گاڑ چکے ہوتے، اور اسے صرف 500 بار لکھنے کو کہا ہے۔ یہ تو وہ سزا ہے جو اسکول میں بچوں کو دی جاتی ہے جب وہ ہوم ورک نہ کریں۔ مایا نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ لیکن میں تو بس 2 منٹ لیٹ آئی ہوں۔ 2 منٹ کی 500 بار، حیات نے فریاد کی، جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ جی، زارا اپنے باس کے حکم کی تابع تھی۔ اف اللہ، میں آئی ہی کیوں ہوں؟ آج سارا دن ہی منحوس گزرے گا۔ صبح صبح واہیات پرانی کی شکل دیکھ لی تھی نا۔ کون واہیات پرانی؟ زارا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا باس اور کون؟ مایا فوراً چونک کر بولی۔ باس؟ نہیں میں، حیات نے غصے سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، مایا نے کہا۔ ہاں خیر چھوڑو یہ سب، لاؤ دو، کہاں لکھنا ہے؟ بالآخر حیات نے شکست قبول کر لی، مگر انداز اب بھی ملکہ عالیہ کا تھا۔ زارا نے ایک موٹی سی فائل نما کاپی اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ رہی۔ لاؤ۔ حیات نے لمبی سانس لیتے ہوئے قلم اٹھایا اور سائیڈ ویٹنگ ایریا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کاپی کا پہلا صفحہ کھولتے ہی اس نے چھت کی طرف دیکھا، جیسے کوئی بے گناہ قیدی جیل کے پنجرے سے آزاد ہونے کی دعا مانگتا ہو، اور پھر وہ لکھنے لگی، میں آئندہ دیر سے نہیں آؤں گی، میں آئندہ دیر سے نہیں آؤں گی۔ زاویار تیزی سے دروازہ دھکیلتا ہوا امن کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس کی سانس بے قابو تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے جیسے کسی بڑی دوڑ سے ابھی ابھی واپس آیا ہو۔ بھائی سنو۔ امن چونک گیا، کرسی سے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں سن رہا ہوں، آرام سے، کیا ہوا ہے؟ وہ زبان جیسے گلے میں اٹک گئی ہو، الفاظ حلق سے باہر آنے سے انکاری تھے۔ امن کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ زاویار، آرام سے بولو، کیا ہوا ہے؟ زاویار ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ بیٹھو، یہ لو، پہلے پانی پیو، پھر آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے، امن نے نرمی سے کہا۔ زاویار نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لیا اور آہستہ آہستہ گھونٹ پینے لگا۔ سامنے والے صوفے پر بیٹھا سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی حالت کسی پریشان مسافر جیسی لگ رہی تھی۔ ہاں اب بولو، آرام سے، امن نے کہا۔ بھائی امن اب اور بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بولو زاویار، کچھ ہوا ہے کیا؟ حیات تمہیں بکھاری بول رہی تھی، اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ امن نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں کہا، کیا یہی بات تھی؟ زاویار مسکراتے ہوئے، جی ہاں یہی بات تھی۔ امن کی نظریں چند لمحوں کے لیے زاویار کے چہرے پر ٹھہر گئی اور وہ نظروں میں ایک عجیب سا سوال لے کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ زاویار تھا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔